عجیب آزمائش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کا تقریباً 37 سال پہلے کا بیان، عجیب آزمائش۔ یہ بیان شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے 15 ذوالقعدۃ الحرام 1408 ہجری بمطابق 30 جون 1988 عیسوی کو دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز جامع مسجد گلزار حبیب کراچی میں عاشقان رسول کے ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں فرمایا تھا، جسے المدینۃ العلمیہ کے شعبے بیانات امیر اہل سنت نے مرتب کیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب کریم، جو کوئی 18 صفحات کا رسالہ عجیب آزمائش پڑھ یا سن لے، اسے احسان فراموشی و ناشکری سے محفوظ فرما اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاح، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے، یہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ حشر میں کیا کیا مزے و رفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پاک وہ دامان علی ہاتھ میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عجیب آزمائش۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو آزمایا، ان میں سے ایک کوڑی تھا جسے جزامی بھی کہتے ہیں، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان تینوں کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے خوبصورت اور دل آویز رنگ اور جسم کی بہترین کھال چاہیے، کیونکہ جزام کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس جزامی کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری ایک دم جاتی رہی اور اسے نہایت دلکش اور خوش رنگ کھال دے دی گئی۔ پھر فرشتے نے مزید سوال کیا، تمہیں کس قسم کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے کا کہا۔ راوی کا شک ہے، مگر برس والے اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا، دوسرے نے گائے۔ اسے 10 ماہ کی ایک گابھن حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ پاک تجھے اس میں برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اسے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں اور یہ گنج مجھ سے دور ہو جائے جس کے باعث لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنج پن فوراً جاتا رہا اور اسے خوبصورت بال دے دیے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کس قسم کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ اسی وقت ایک گابھن گائے اسے دے دی گئی اور فرشتے نے اس سے کہا، اللہ پاک تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں اندھے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ پاک مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ پاک نے فوراً اس کو بینائی عطا فرما دی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کس قسم کا مال پسند ہے؟ وہ بولا، بکری۔ اسے ایک گابھن بکری دے دی گئی اور فرشتے نے اس کو بھی برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔ کوڑی، گنجے اور اندھے، ان تینوں کے یہاں اونٹوں، گائیوں اور بکریوں کے خوب بچے ہوئے اور نسلیں بڑھی، تینوں خوب مالدار ہو گئے۔ جزامی کے یہاں اونٹوں سے وادی بھر گئی، گنجے کے یہاں گائیوں سے وادی بھر گئی، اندھے کے یہاں بکریوں سے وادی بھر گئی۔ اب وہی فرشتہ کوڑی کی شکل اختیار کر کے بطور امتحان کوڑ سے صحت یاب ہونے والے شخص کے پاس آیا اور اسے کہا، میں ایک مسکین مسافر ہوں، میرے سفر جاری رکھنے کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، میرے لیے آج پہنچنے کی صورت نظر نہیں آتی مگر یہ کہ اللہ پاک کی مدد سے اور پھر تیری مدد سے میں تجھ سے اس کے نام پر جس نے تجھے دلکش رنگ و روپ، حسین و جمیل جلد اور کثیر مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ وہ کہنے لگا، میرے ذمہ بہت سارے حقوق ہیں۔ اس پر فرشتے نے کہا، میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی کوڑی نہیں جسے لوگ اچھوت سمجھتے اور گھن کرتے تھے، اور تو کوڑی کا محتاج نہیں تھا؟ پھر اللہ پاک نے تجھے یہ حسن و جمال اور مال عطا کیا۔ کوڑی بولا، ایسا نہیں ہے، میں تو باپ دادا سے ایسا ہی ہوں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ پاک تجھے پھر ویسا ہی بنا دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس اسی کی صورت میں گنج کے ساتھ پہنچا اور اس سے بھی اسی طرح سوال کیا جس طرح جزامی سے کیا تھا۔ اس گنجے نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا جواب کوڑی نے دیا تھا۔ اس پر فرشتے نے وہی بات کہی جو کوڑی کو کہی تھی، یعنی اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ پاک تجھے پھر ویسا ہی بنا دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اندھے ہی کی شکل میں گیا اور کہنے لگا، میں اندھا محتاج مسافر ہوں، میرے سفر رکھنے کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، آج مجھے پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی مگر یہ کہ اللہ پاک کی مدد سے پھر تیری مدد سے میں اس اللہ پاک کے وسیلے سے جس نے تجھے بینائی واپس کی تجھ سے بکری کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ اندھے نے جواب دیا، بے شک میں نابینا تھا، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مجھے
بینائی عطا فرمائی، لہذا تم جتنی بکریاں چاہو لے لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو، خدا کی قسم تم اللہ کے نام پر جو کچھ لوگے میں اس پر ناگواری کا اظہار نہ کروں گا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے قبضے میں رکھ، بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے تم تینوں کا امتحان لیا گیا تھا، اللہ پاک تجھ سے خوش اور تیرے دونوں ساتھیوں یعنی کوڑی اور گنجے سے ناراض ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ احسان فراموشی اور ناشکری بہت بڑا جرم ہے، اور جو احسان فراموشی اور ناشکری کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور محشر میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، گنجا اور کوڑی جو پہلے بہت تکلیف میں تھے، جب انہیں راحت ملی تو وہ اللہ پاک کو بھول گئے، اس کی راہ میں اپنا مال دینے سے انکار کر دیا اور جھوٹ کا بھی سہارا لیا تو آخر کار ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ آج کل بھی بدقسمتی سے اگر کسی سے کوئی نیک کام کے لیے سوال کرے تو لوگ طرح طرح جھوٹ بولتے ہیں، مثلا میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میرے ساتھ فلاں اور فلاں مسائل ہیں، یوں کئی جھوٹ بول کر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب اللہ پاک نے مجھے مال دیا ہے تو اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے ڈھیروں ثواب کمائیں۔ ہاں، اگر دینے والا سوال کرنے والے سے مطمئن نہ ہو اور سمجھتا ہو کہ وہ فراڈ کرے گا یا اس کی رقم صحیح جگہ خرچ نہ ہوگی تو پھر اگرچہ اسے نہ دے، لیکن اس حالت میں بھی جھوٹ کا سہارا لینا جرم ہوگا، لہذا اگر نہیں دینا چاہتا تو جھوٹ بولے بغیر منع کر دے۔ بہرحال آج ہمارے معاشرے میں ناشکری کی فضا قائم ہے۔ ناشکری عام کیوں نہ ہو کہ جب شیطان لعین کو بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا تو اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے بہکاؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم میں شیطان کے اس قول کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 17، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شکر گزار بندے کم ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہوں گے، جیسا کہ پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ارشاد رب العالمین ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ اے عاشقان رسول، واقعی حقیقی معنوں میں شکر اور صبر کرنے والے بندے بہت کم ہیں، البتہ زبانی جمع خرچ بہت زیادہ ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ جس طرح ہمارے یہاں بہت سے لوگ دوسروں کے سامنے اپنے مصائب و آلام کا رونا روتے اور طرح طرح کے دکھڑے سناتے ہیں، مثلا صاحب قرضہ بہت چڑھ گیا ہے یا فلاں بیماری ہے اور ڈاکٹر آپریشن کا بول رہا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر جب ایسوں کو تسلی دی جاتی ہے اور صبر کرنے کو کہا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے، میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد کہے کہ میں صبر ہی کر رہا ہوں تو اسے صبر کہنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب کسی کی جیب کٹتی ہے تو بلا ضرورت لوگوں کو بتاتا اور جیب قطرے کو خوب گالیاں نکالتا اور پھر کہتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر نہیں حماقت ہے، اور اسے صبر سمجھنا اس کی خوش فہمی ہے۔ صبر اول صدمے پر ہوتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں ہے صبر اول صدمے پر ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ دیکھیے، جب کسی کی یہاں میت ہوتی ہے تو گھر والے پھوٹ پھوٹ کر روتے، مگر معاذ اللہ بعض لوگ آہوزاری کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں چلاتے، بال نوچتے اور کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں، یہ حرام ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں گجراتی میں کہاوت ہے، دکھ نو اوسر دھاڑا، یعنی غم کی دوا ایام ہے، یعنی جو جو دن گزرتے جاتے ہیں غم مندمل ہو جاتا ہے، زخم بھر جاتا ہے۔ اسی طرح آواز سے رونا منع ہے، البتہ آواز بلند نہ ہو تو رونے کی ممانعت نہیں۔ یاد رکھیے، صبر کا ثواب جبھی ملے گا کہ بندہ اول صدمے پر صبر کرے اور کوئی بے صبری والا جملہ زبان سے نہ نکالے۔ لہذا میت وغیرہ غم کے موقع پر آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، جب ہی تو صبر ہے۔ ویسے بھی دنوں کے گزرنے کے ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے۔ حقیقی صبر یہ ہے کہ واقعی آپ کی طبیعت خراب ہو اور کوئی پوچھے تو آپ کہیں اللہ پاک کا شکر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ساتھ دل کی کیفیت بھی یہی ہو کہ کوئی بے صبری والا جملہ زبان سے ادا نہ ہونے پائے۔ صبر کی فضیلت، اے عاشقان رسول، صبر بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جمع کیا جائے گا تو ایک بہت بڑا گروہ جمع ہو جائے گا اور پھر اللہ پاک انہیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ صابرین و شاکرین بہت کم ہیں، افسوس آج کل صابرین و شاکرین ہیں کہاں؟ ہوں گے تو ہزاروں میں ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ذرا سا کانٹا چوے یا سر میں درد ہو جائے تو لوگ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا طرز عمل ایسا نہیں تھا، وہ خود بھی مصیبتوں پر صبر کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں اللہ پاک کی نیک بندی حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ سنیے اور اپنے لیے صبر و شکر کا خزانہ اکٹھا کیجیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے ایک شخص کو سر پر پٹی باندھے دیکھ کر اس کا سبب پوچھا تو اس نے عرض کی، سر میں بہت درد ہے اس لیے پٹی باندھ رکھی ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم نے صحت مندی کے شکرانے کی پٹی کبھی نہیں باندھی اور ایک دن سر میں درد کیا ہوا، تم نے شکایت کی پٹی باندھ لی ہے۔
है। बुजुर्गान दीन मुसीबत छुपाया करते थे। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों का तरीका कार था कि अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती तो बिला जरूरत उसे किसी पर जाहिर नहीं करते थे। यहाँ तक कि बाज बुजुर्गों के हालात में ये भी लिखा है कि जब वो बीमार हो जाते तो किसी को अपने पास मुलाकात के लिए नहीं बुलाते थे ताकि लोगों को इनका बीमार होना मालूम ना हो सके। इंसान बड़ा नाशुक्रा है। बहरहाल ये तसव्वुफ का नुक्ता था जो अर्ज किया। तसव्वुफ दीन से हटकर नहीं, जो बात दीन से हटकर हो वो ठीक नहीं। जो हला कहते हैं हम तो फकीर हैं, शरीयत और है और तरीकत और है, ये हमाकत हो सकती है। ऐसी कोई तरीकत नहीं जो शरीयत से जुदा हो। इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। जो ऐसा कहे वो फ्रॉडिया है। जिसको देखो वो यूं कहता है जी फकीर ने यूं किया, फकीर ने यूं कहा, लिखा वगैरह। हालांकि फकीर होना बहुत बड़ी बात है। मेरे आप जैसे फकीर तो गली गली में फिरते हैं। हकीकी फकीर की तारीफ बड़ी बुलंद है। फकीर में 4 हुरूफ हैं, फा, कौफ, या और रा। इनमें फा से मुराद फाका यानी भूखा रहना। आप तो 4 बार डटकर खाते हैं, आप कैसे फकीर हो गए? आपने कभी फाका भी हक अदा नहीं किया, रोजा आपसे एक नहीं रखा जाता। आप फकीर और सूफी कब से बन बैठे? और फकीर अपने मुंह से अपने आप को फकीर नहीं कहता। वो तो लोग इसके अफआल और किरदार की वजह से उसको फकीर कहते हैं। फाका शायद आपके खानदान में कभी किसी ने नहीं किया होगा और आप फकीर बन बैठे। फिर कौफ से मुराद कनाअत यानी जितना मिल जाए उस पर सब्र करना। मसलन किसी से कहा आपकी तनख्वाह कितनी है तो जवाब मिलता है जी 1500 है। पूरा नहीं होता, दुआ करो 2000 हो जाए। 2000 मिल जाए तो कहेंगे 2500 मिल जाए। मेरे आका शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह बड़ी प्यारी बात फरमा गए। तवंगरी बदिलस नबमाल, यानी मालदारी दिल से होती है, माल से नहीं। मालदार तो नमरूद, फिरौन, कारून और अबू जहल भी था। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि अलैह बुजुर्गों का कौल नकल करते हैं, दौलत, पैसा, दिरहम और दिनार सांप और बिच्छू हैं। इसको वही हाथ लगाए जो सांप और बिच्छू से बचने का मंत्र जानता हो। किसी ने अर्ज किया इसका मंत्र क्या है? तो फरमाया इसका मंत्र ये है कि हलाल तरीके से हासिल करे और मौका और महल पर उसको खर्च करे। पहले के लोग हलाल तरीके से माल हासिल करते थे। अब कौन ऐसा करता है ये हम नहीं जानते। आज कसीर मालदार वो हैं जो चोरियां करते होंगे, रिश्वत और सूद का लेन देन और मालूम नहीं क्या क्या करते होंगे। अल्लाह पाक हमारे हाले जार पर रहम फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आपकी ये ख्वाहिश होगी कि रातों रात 5 लाख का इनामी बॉन्ड लग जाए, या इस चक्कर में होंगे कि रातों रात अमीर बन जाए। बहरहाल इसका मंत्र कोई नहीं जानता। इसलिए जितना सांप बिच्छू का जखीरा यानी मालो दौलत कम हो इतना अच्छा है। इसी तरह आगे हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया बुजुर्गी बा अकलस्त न बसाल, यानी बुजुर्गी अकल से होती है न के उम्र से। यानी ऐसा नहीं कि जो उम्र रसीदा है वही बुजुर्ग है, सफेद बाल हो गए, कमर झुक गई और गालियां भी दे रहे हैं फिर भी बुजुर्ग है, ऐसा नहीं। फी ज़माना शुक्रगुजार बंदा तलाश करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गाजियों की घोड़ों की कसम याद फरमाने के बाद इंसान के नाशुक्रा होने का बयान फरमाया है। चुनाचे इरशाद होता है पारा 30 सूरतुल आदियात आयत नंबर 1 to 8, वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। तर्जुमा कंजुल ईमान। कसम उनकी जो दौड़ते हैं सीने से आवाज निकलती हुई, फिर पत्थरों से आग निकालते हैं सुम मारकर, फिर सुबह होते ताराज करते हैं, फिर उस वक्त गुबार उड़ाते हैं, फिर दुश्मन के बीच लश्कर में जाते हैं। बेशक आदमी अपने रब का बढ़ाना शुक्र है और बेशक वो उस पर खुद गवाह है और बेशक वो माल की चाहत में जरूर कर रहा है, अपने नाशुक्रा होने पर खुद गवाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक ने जहाँ इंसान के नाशुक्रा होने को बयान फरमाया है वहीं ये भी बयान फरमाया है कि इंसान अपने नाशुक्रा होने पर खुद गवाह है। इस तरह कि इंसान अपने अफ़आल और किरदार के जरिए अपने नाशुक्रा होने पर खुद गवाह है। देखिए हम जबान से तो कहते हैं अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन परेशानियों की वजह से दिल में भरी हुई भड़ास भी निकाल देते हैं। ऐसा ही हमारा शुक्र है। अगर हम शुक्रगुजार बंदे होते तो हमें माल हासिल करने के लिए इतनी भाग दौड़ और मारामारी ना करनी पड़ती जितनी हम करते हैं। हम सही मानों में न अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और ना सब्र करते हैं। माल की मोहब्बत में शदीद इंसान नाशुक्रा होने के साथ साथ माल की मोहब्बत में बहुत शदीद भी है। चुनाचे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। पारा 30 सूरह आदियात आयत नंबर 8, तर्जुमा कंजुल ईमान। और बेशक वो माल की चाहत में जरूर कर रहा है। इस आयत मुबारका की तफसीर में मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है कि इंसान इबादत के मामले में कमजोर और मगर माल की मोहब्बत में मजबूत है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यह हकीकत है कि इंसान नेकियों के मामले में सुस्त और दौलत के मामले में चुस्त है। इसे यूं समझिए कि अगर किसी से कहा जाए कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मुआफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा, लिहाजा 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बड़ी फजीलत हासिल होगी, शायद वो नहीं पड़ेगा। अगर ये बात अखबार में छपवा दी जाए कि जो 9 चंदी शबे जुमा को घर के किसी कोने में बावजूद 2 जानों बैठकर सर झुकाए 1000 मरतबा
درود شریف پڑھے گا آئندہ پرائز بانڈ کی قرآن اندازی میں اس کا 5 لاکھ کا انعام نکلے گا، تو اب بیٹھے بیٹھے کسی کی ریڑھ کی ہڈی اکڑ جائے یا کوئی شوگر، دل یا دمے کا مریض ہو، لازمی پڑے گا، چاہے اسے ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال ہی کیوں نہ لے جانا پڑے، کیونکہ پیسوں کا معاملہ ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنی ملازمت کا گریڈ بڑھوانے کے لیے تعویذات لیتے اور لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، لیکن محض ثواب کمانے کی نیت سے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ یاد رکھیے، بعض لوگوں کی موت کی وجہ ان کا مال ہوتا ہے۔ آئے دن اخبارات میں اس طرح کی خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ پرائز بانڈ بیچنے والوں کو ڈاکوؤں نے گولی مار کر پرائز بانڈ چھین لیے، فلاں بینک کے عملے کو ڈاکوؤں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا اور رقم لوٹ کر لے گئے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ غریب انسان ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بہت کم بنتے ہیں۔ حصول مال کے لیے دین داؤ پر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ٹھنڈے دل سے سوچو، جس مال کے حصول کے لیے انسان اپنے دین تک کو داؤ پہ لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، یہاں تک کہ سود کا بھی لحاظ نہیں کرتا، افسوس ایک دن اس مال کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ کتنا جیو گے؟ 60 سال، 70 سال، 80، 90، 100 سال، یا زیادہ سے زیادہ 125 سال تک ہی جیو گے؟ پھر عمر کے آخری حصے میں اندھے، بہرے اور کمزور ہو جاؤ گے، بستر پر پڑے رہو گے۔ پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا کہ 132 سال کے بوڑھے یا بڑھیا کا انتقال ہو گیا۔ شاید سب سے عمر رسیدہ یہی ہو دنیا میں۔ معذرت کے ساتھ، اتنا آپ نہیں جیو گے۔ 132 سال جینے والے نے اصل مال کھایا ہوگا، آپ نے تو ابھی سے جوانی میں چشمہ پہنا ہوا ہے۔ آج ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، اسکرین دیکھنے کی وجہ سے ہماری نظر پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح جب گاڑیوں کے ہارن بجتے ہیں تو ان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، جس کی وجہ سے سننے کی قوت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ کان کے لیے آواز سننے کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ تیز آواز کان کے پردے سے ٹکراتے رہیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر گھر میں گانے بجتے ہیں اور یہ سننا بھی گناہ ہے، اور گناہ کا اثر صحت پر بھی پڑتا ہے۔ بدنگاہی اور تانک جھانک کرنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور گانے باجے سننے سے قوت سماعت پر اثر پڑتا ہے۔ یاد رہے، جہاں دنیا میں بدنگاہی سے نظر کمزور ہوتی ہے، وہیں مرنے کے بعد اس جرم کے سبب آنکھوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے، اللہ پاک بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا۔ اسی طرح جو لوگ گانے باجے سنتے ہیں ان کے کانوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں گے۔ ذرا غور کریں، آج اگر کان میں تنکا چبھ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، بروز قیامت اگر کانوں میں کیل ٹھوک دیے گئے تو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سورہ عادیات کی چند آیات مبارکہ سے متعلق کچھ تفصیل سنی، مزید آیات مبارکہ ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ اے عاشقان رسول، اپنے روزانہ کے اعمال میں بہتری لانے کے لیے اپنی زندگی کا حساب لگائیے۔ مثلا ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ 60 سال گزاریں گے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ عام طور پر آرام کا وقت اوسطاً یومیہ 8 گھنٹے ہے۔ اگر روزانہ 8 گھنٹے سونے کا حساب لگایا جائے تو 60 سال میں سے 20 سال تو سونے میں گزر جائیں گے اور باقی 40 سال دوسرے کاموں کے لیے رہ جائیں گے۔ اب غور کیجئے کہ ان 40 سالوں میں ہم کیا کیا کریں گے، پھر اس حوالے سے بھی سوچئے کہ ہمیں قبر میں کتنا عرصہ رہنا ہے، اس کا بھی حساب لگا لیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں سوچئے کہ جو ہزاروں سال سے قبروں میں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی واپس لوٹ کر دنیا میں نہیں آیا۔ اب اپنا یہ ذہن بنائیے کہ ایک دن ہمیں بھی موت آئے گی اور ہم بھی کتنے لمبے عرصے تک قبر میں رہیں گے کچھ پتہ نہیں ہے۔ نیز ہمیں بھی وہی کفن دیا جائے گا جو فٹ پاتھ پر پڑی لاوارث میت کو دیا جاتا ہے۔ جو مال ہم نے کمایا اور جسے حاصل کرنے میں ہم نے بہت بھاگ دوڑ کی، وہ ہماری اولاد کے لیے رہ جائے گا اور ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ انسان کے 3 مال۔ اے عاشقان رسول، ہمارا مال وہی ہے جسے ہم نے کھا لیا، پہن لیا یا پھر اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ اس کے تو 3 مال ہیں۔ پہلا مال اس نے کھا کر ہضم کر لیا، دوسرا مال اس نے پہن کر پرانا کر لیا، تیسرا مال اللہ کی راہ میں دے کر آگے کو چلتا کر دیا۔ یہ 3 طرح کے مال انسان کے اپنے ہیں، بقیہ مال اس کے وارثوں کا ہے جو اس کے مال سے عیاشی کریں گے۔ اے کاش ہم اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھا کر اور دین کا مبلغ اور نمازی بنا کر اس دنیا سے گئے ہوتے تاکہ ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے اور ایثار ثواب کا اہتمام کرے۔ یاد رکھیے، جو نیک اولاد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی اولاد اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن آج کل نیک اولاد چھوڑ کر کون جاتا ہے اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے کوشش کون کرتا ہے؟ آج صاحب اولاد ہونے کی دعا تو سبھی مانگتے ہیں اور اس کے لیے تعویذات بھی لیتے ہیں، لیکن نیک اولاد کی دعا کوئی نہیں مانگتا ہے۔ جس طرح لوگ محض بے روزگاری ختم ہونے اور روزگار ملنے کی دعا تو مانگتے ہیں، لیکن حلال روزی کی دعا کوئی مانگتا ہے۔ شیطان نے زبان پر کڑوی لگام لگا دی ہے، دماغ پر تالے پڑ گئے۔ یہ کسی کی سوچ نہیں ہے کہ حلال روزی مانگے۔ یاد رکھیے، جب بھی روزی مانگے تو حلال روزی مانگے، اور جب بھی اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگے۔ بدقسمتی سے آج کل اولاد کے نیک ہونے کی فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ عام طور پر ماں باپ کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ایسی اولاد ہو جو دنیاوی مال و دولت کما کر دے
اور جدید زمانے کے حساب سے چلے۔ اگر اولاد خود سے نیک بننے کی کوشش کرے تو گویا قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ والدین کو تشویش ہوتی ہے کہ کہیں مولوی نہ بن جائے اور پھر ہم سے اس طرح کے مطالبات نہ شروع کر دے کہ 5 نمازیں پڑھا کرو اور نماز فجر کی ادائیگی کے لیے اٹھا کرو وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں اپنے بچے کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھیج دو، ہم اسے نیک بنا دیں گے، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جناب، ہم اپنے بچے کو مولوی نہیں بنائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں تو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کو کہا جائے آپ اور ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم دعوت اسلامی والے آپ کی اولاد کو اسی کی سنتیں سکھائیں گے، مگر لوگوں کو پتا ہے کہ پھر یہ ہماری اولاد کو کہیں گے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، فجر میں بھی اٹھا کرو، جبکہ ہمارا بچہ صبح سے رات تک کام میں ہوتا ہے، پھر صبح جلدی اٹھے گا تو نیند پوری نہیں ہوگی، بیمار ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، ہم تو اپنا بچہ نہیں دیں گے اور ہم اسے فجر میں نہیں اٹھنے دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنی اولاد کو دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف نہیں رکھنے دیتے اور داڑھی رکھنے پر طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ افسوس آج سنت پر چلنے والا مظلوم بن گیا ہے۔ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک حکم دے گا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کیا جائے تو عرض کی جائے گی یا اللہ کتنوں کو کتنوں سے الگ کیا جائے؟ اللہ پاک فرمائے گا 1000 میں سے 999 جہنمیوں کو نکال دو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج مسلمان دین سے کتنا برگشتہ یعنی روگردانی کرنے والا ہو گیا ہے، کس قدر دین سے دور بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر بھی خوش فہمی میں ہے اور خود کو اچھا سمجھتا ہے۔ افسوس آج والدین اپنی اولاد کو فلموں، ڈراموں اور دیگر گناہوں میں مبتلا دیکھتے ہیں مگر انہیں ٹوکتے نہیں۔ ایسوں کو ڈرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو برائی سے نہ روکنے کے سبب اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس ضمن میں ایک عبرت انگیز واقعہ پیش خدمت ہے۔ بیٹے کو نرمی سے سمجھانے پر پکڑ۔ بنی اسرائیل کے عالم صاحب واز فرما رہے تھے، ان کا بیٹا بھی اس محفل میں موجود تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو گھورا تو اس عالم نے کہا اے بیٹے صبر کر۔ یہ کہنا تھا کہ وہ عالم اچانک ممبر سے گرا اور اس کی ہڈیاں بعض جگہوں سے ٹوٹ گئیں اور غیب سے آواز آئی کہ اپنے لڑکے کے گناہ پر کیا اتنی تنبیہ کافی تھی؟ تم نے اسے سختی سے کیوں نہیں روکا؟ یاد رکھو تمہاری نسل سے قیامت تک کوئی صدیق پیدا نہیں ہوگا۔ افسوس آج اولاد کو ساتھ بٹھا کر گناہ کیا جاتا ہے۔ باپ اپنی جوان اولاد کو اپنے ساتھ بٹھا کر فلم دکھاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں، وہ لڑکا جس نے صرف ایک لڑکی کو گھورا، اگرچہ باپ نے اسے منع بھی کیا لیکن جیسا منع کرنا چاہیے تھا ویسا منع نہیں کیا تو اس پر یہ عذاب نازل ہوا کہ قیامت تک اس کی نسل سے کوئی صدیق پیدا نہ ہوگا۔ ذرا سوچئے اس باپ کا کیا حشر ہوگا جو اپنے بچوں کو فلمیں ڈرامے دکھاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بھی وقت ہے، ابھی موت نہیں آئی۔ گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور تصور ہی تصور میں اپنی آخرت کے بارے میں اس طرح غور کیجئے کہ مثلاً میری عمر 36، 37، 36، 37 سال ہو چکی، یعنی 1/3 زندگی گزر چکی۔ میرے سر پر موت منڈلا رہی ہے، ان قریب مجھے بھی کفن پہنایا جائے گا، کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جایا جائے گا، اندھیری قبر میں دفنایا جائے گا اور معلوم نہیں کہ پھر کوئی قبر دیکھنے بھی آئے گا یا نہیں۔ اگر زندگی میں کوئی تکلیف پہنچے تو بہت سے لوگ مروت میں جمع ہو جاتے ہیں، نیز ممکن ہے جنازے میں بھی شریک ہو جائیں لیکن تھوڑے عرصے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ عمر بھر کون کسے یاد کرتا ہے، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں۔ اس کے بعد قبر میں سینکڑوں یا ہزاروں سال رہنا پڑے گا اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یاد رکھیے قبر کی تیاری اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنی ہے، لہذا قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو مشعل راہ بنا لیجئے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پارہ 26 سورہ حجرات آیت 13، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس میں کون کس زبان و نسل کا ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں، جو پرہیزگار ہے وہی اللہ پاک کے نزدیک اچھا اور معزز ہے۔ اے اللہ پاک ہم پر کرم فرما کہ ہماری گناہوں کی عادتیں نکل جائیں اور ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔